مہینہ اللہ کریم نے زندگی وچ عطا فرمایا۔ اللہ تعالی اس مہینے دیاں ساریاں برکات حاصل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ سانو کثرت دے نال اپنا ذکر اپنی یاد کرنے دی توفیق عطا فرماوے۔ بردیان اسلام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مقدس دی فضیلت بیان کی تھی کہ حضور علیہ السلام نے منبر دی پہلی سیڑھی تے اپنا قدم مبارک رکھیا تے آپ فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا تے فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا تے فرمایا آمین۔ صحابہ کرام پوچھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس دی دعا تے آمین آکھدے پے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل امین دعا کر رہے ہیں تے میں اس تے آمین آکھدا پیا۔ جبریل نے کیڑیاں 3 دعاواں کیتیاں جنہاں تے سرکار نے آمین آکھیا۔ انہاں وچ ایک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسے انسان نو رمضان المبارک دا مہینہ عطا فرماوے تے او اس مہینے وچ بھی اپنی بخشش دا سامان اکٹھا نہ کر سکے تو او بندہ خائب و خاسر ہے، او بندہ گھاٹے وچ ہوئے، خاسر ہوئے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ دوسری جبریل نے آکھا ہے کہ حضور آپ دا اسم گرامی جس بندے دے سامنے پڑھا ونے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نا آوے تے جیڑا بندہ حضور تے درود نہ پڑھے تے جبریل آکھا حضور او بھی خائب و خاسر ہوئے، گھاٹے وچ ہوئے۔ حضور فرمایا آمین۔ اور تیسری دعا یہ آئی کہ جس نو اللہ تبارک و تعالی نے بڑھاپے دی عمر وچ اپنے والدین عطا کیتے تے پھر او انہاں دی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے تے او بندہ بھی خائب و خاسر۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک دی گویا یہ فضیلت بیان فرمائی کہ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے، خوش نصیب ہونے او لوگ جنہوں اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مقدس دیاں ساریاں سعادتاں تے برکت عطا فرمائے۔ ادھے اندر انسان اپنی بخشش دا، اپنے پچھلے گناہاں دی توبہ دا اس کو اللہ تعالی موقع عطا فرمائے۔ کدی سے پاک چاہتا ہے کہ ایک رمضان تو لے کے دوسرے رمضان تک، ایک اسا پچھلا رمضان رکھیا، ہن یہ رمضان المبارک آیا ہے، اس پورے سال دے اندر ساڑھے کل کتنیاں کوتاہیاں، کتنے گناہ ہوئے ہو سن، کتنیاں اللہ تعالیٰ دیاں نافرمانیاں ہوئی ہو سن، لیکن حضور فرمایا ایک رمضان تو لے کے دوجے رمضان تک جتنے انسان کو گناہ ہوندے اگر وہ آئندہ رمضان المبارک دے روزے رکھ دے تو اللہ او دے پچھلے سارے گناہاں دا کفارہ فرما دے، سارے گناہ معاف کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ اسانو اس بابرکت مہینے نیاں برکات حاصل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک دی فضیلت وچ بہت ساری احادیث طیبہ بیان اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مقدس دے اندر جڑے سرکش شیاطین ہوندے نا اللہ انہاں نو جکڑ دیندا ہے، انہاں نو بند کر دیندا ہے، بیڑیاں لا دیندا ہے تاکہ میرے بندے میری بارگاہ وچ آویں تے شیطان انہاں دے رستے تے رکاوٹ نہ پڑے، بڑے بڑے شیطان۔ اور فرمایا اس ماہ مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالی جنت دے دروازے کھول دے دیں، دوزخ دے دروازے بند کر دیں۔
اور یہ اعلان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرفوں، اے نیکی کرنے والے تو آ میری بارگاہ وچ نیکی کر لے، اور جڑا انسان برائی کرنے والے اس کو روکیا جاتا ہے کہ تو بغاوت تو رک جا۔ یہ اللہ تعالیٰ دی خصوصی کرم نوازی ہوندی ہے، یہ اللہ تعالیٰ دے احسانات ہوندے کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ساڈی بخشش دی خاطر کوئی دن ایسے بنا دیتے، کچھ راتاں ایسیاں بنا دیتیاں کہ میرا بندہ ساری زندگی غفلت وچ گزار کے آیا ہے، اگر میری بارگاہ میں صدقے دل دے نال اس مقدس مہینے وچ آ جاوے، انہاں مقرب راتاں دے اندر میری بارگاہ وچ توبہ و استغفار کر لوے کہ میں رب اس کی بخشش فرما۔ یہ تو کرم ہوتا ہے، لیکن اساں انہاں کرم والی چیزاں دوتے بھی بعض اوقات کوتاہی کر لینے ہاں، اور سانو اس چیز دا احساس نہیں ہوتا کہ کتنی برکت والی چیز اللہ تعالیٰ نے سانو عطا فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ارشاد پاک ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بندے دا رمضان المبارک دا ایک روزہ قضا ہو جاوے، ایک روزہ قضا ہو جاوے، نہیں رکھیا بندے نے، پھر ساری زندگی اس روزے دے قضا کردہ راوے، او پھر ساری زندگی دے روزے بھی اور رمضان المبارک دے روزے دے ثواب دے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک روزہ رمضان شریف دا اگر چھوڑیا تے او دے مقابلے وچ اس نے اگر روزے رکھے، قضا تے کر لئیے، قضا تے ادا ہو گئی، لیکن جڑا ثواب ہے وہ اس وقت تک ادا پورا ہی نہیں ہونا اگر ساری زندگی بھی ادھے روزے رکھتا۔ تو تسی خود غور فرماؤ کہ رمضان المبارک دیاں کتنی برکات نے کہ اس ماہ مقدس وچ اگر انسان روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ بندہ کتنا محبوب ہوتا ہے۔ میں پچھلے جمعہ اتنے بھی حدیث پاک عرض کیتی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس ویلے بندہ میری رضا واسطے روزہ رکھتا ہے اور اودی منہ وچوں بو پیدا ہوندی ہے، فرمایا اللہ دی بارگاہ وچ او بو کستوری نالوں بھی زیادہ پاکیزہ ہو۔ اللہ اس بندی نال گویا محبت دا اظہار فرما رہے ہیں کہ تو میری رضا واسطے روزہ رکھیا، اس واسطے میری تیرے ہر عمل میں پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک دیاں پچھلے جمعہ تے بھی میں بہت ساری احادیث طیبہ تک سنائیاں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک دیاں اللہ تعالیٰ نے روزے داراں واسطے ایک مخصوص جنت دا دروازہ بنا دیتا کہ یہ صرف روزے دار ہی داخل ہو سکے، صرف روزے دار، اور وہ نام ریان دروازہ رکھیا، جس ویلے وہ داخل ہو جا سن وہ دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے دار نو اللہ تبارک و تعالی دو خوشیاں عطا فرماسن، ایک خوشی تو وہ جس ویلے روزہ افطار کردا ہے اس ویلے اس نو خوشی نصیب ہو سی، اور دوسری خوشی جس ویلے اللہ تعالیٰ اس نو اپنی قیامت دیہڑے زیارت دا شرف عطا فرما سی۔ گویا روزے دار نو اللہ تعالیٰ ایدو تے کرم فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے مہینہ مواسات دا مہینہ، غمخاری دا مہینہ، ایک دوجے نال ہمدردی کرنے دا مہینہ ہے۔ اس واسطے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی روزے دار دا روزہ افطار کراندا ہے، عمل ظاہراً بظاہر بڑا چھوٹا جیا عمل ہے، لیکن سرکار نے فرمایا جڑا بندہ روزہ افطار کراندا ہے کسی بندے نو، اللہ تعالیٰ اس نو بھی روزے دا ثواب عطا فرما۔ وہ مطلب یہ نہیں کہ بندہ آکے میں روزے نہ رکھدا تے میں روزہ افطار کراندا، وہ دی اپنی علیحدہ فضیلت ہے، لیکن روزہ جیڑا بندہ کسی نو افطار کراندا ہے انہوں اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ثواب عطا فرمائے۔ صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بندہ کھانا نہ کھوا سکے تو پھر حضور نے فرمایا اگر دودھ دے گھٹ نال بھی پانی دودھ دے نال بھی اگر اس نے روزہ افطار کرا دیتا تاں بھی اس نے اتنا ثواب ملا۔ صحابہ عرض کیتی حضور اگر دودھ بھی نہ ہوئے تو پھر سرکار نے فرمایا اگر پانی دے گھٹ نال بھی اس نے روزہ افطار کروایا نہ کسی نو اللہ پھر بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائے۔
اس واسطے برادران اسلام یہ بابرکت گھڑیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیاں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادھا پہلا دہاکہ یعنی پہلے 10 دن جڑے ہوندے اے اللہ تعالیٰ دی رحمت دا دہاکہ ہے۔ فرمایا پہلا عشرہ رحمت ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جڑا ہے وہ اتکم من النار، فرمایا اللہ تعالیٰ لوگوں نو دوزخ دی اگ تو نجات عطا فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معمولات رمضان المبارک وچ ایک تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت دے نال رمضان المبارک وچ قرآن کریم دی تلاوت بھی فرما دے۔ میں پچھلے جمعے بھی عرض کی تھی کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنال جبریل امین دور کر دیا، جبریل دور کر دیا تو کویا اور لیکن جس سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وصال ہونا آئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرتبہ جبریل نال قرآن دا دور فرمایا۔ تو میں پچھلے جمعے بھی عرض کیتا ہے کہ اس واسطے اس ماہ مقدس دے اندر قرآن کریم دا نزول ہو جائے، اس واسطے اس دی کثرت دے نال تلاوت بھی کرنی چاہیے، کثرت دے نال اس کو پڑھیا کرو۔ رمضان المبارک ویسے بھی دی تلاوت باعث برکت ہے۔ میں شاید پچھلے جمعے بھی تھانوں سنائی اسی حضرت امام احمد بن حنبل فقہ دے ایک امام نے انہاں فرمایا من خواب وچ اللہ کریم دی زیارت ہوئی تے میں پوچھیا یا اللہ تیری بارگاہ وچ کیڑا عمل زیادہ پسندیدہ ہے تو اللہ کریم نے فرمایا قرآن دی تلاوت، قرآن دی تلاوت۔ فرماندے میں عرض کی تھی یا اللہ اگر بندہ سمجھ کے پڑھے تو یہ پسندیدہ ہے یا بغیر سمجھے بھی پڑھے، اللہ فرمایا خاص سمجھ کے پڑھے تاں بھی اتنا میں پسند ہے، اگر سمجھ کے نہ پڑھے تاں بھی میں پسند ہے، یعنی یہ تلاوت ہی اللہ کریم نو پسند ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مقدس کے اندر قرآن کریم دا دور فرمان دیا، جس کا مطلب ہے پورا قرآن کریم سرکار پڑھ دے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دوسرا معمول رمضان المبارک وچ کہ آپ ویسے بھی بڑی سخاوت فرما دے۔ قرآن کریم نے حضور نے حکم فرمایا نا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب کسی سوالی نو جھڑکنا نہیں، اس واسطے سرکار بہت زیادہ سخاوت فرما دے۔ لیکن جس ویلے جبریل امین حضور دے نال قرآن دا دور کرنے واسطے روزانہ آؤندے اندر رمضان شریف وچ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان شریف وچ اور زیادہ سخاوت فرما۔ اس واسطے یہ بھی ایک معمول ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا کہ آپ اس ماہ مقدس وچ سخاوت فرما دیں۔ اسی واسطے میں تھوڑی گزارش کرتا رہنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر ایک فضیلت رکھی کہ اگر اس ماہ مقدس وچ نفل ادا کیتے جاویں نا، نفل اللہ فرضاں دا ثواب عطا فرما، اور اگر فرائض ادا کر دے ہو تسی اللہ ایک فرض دے بدلے وچ 70 فرض عطا فرماندا۔ اس واسطے اکثر مسلمان کوشش کر دیں کہ اس ماہ مقدس وچ اپنی زکوٰۃ بھی کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ ثواب اور زیادہ عطا فرمائے۔ اس واسطے جتنے مسلمان بھائی صاحب حیثیت ہوندے ہو انہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے تے زکوٰۃ فرض ہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے زکوٰۃ فرض نہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام زکوٰۃ اس مسلمان تے فرض ہوندی نا جس کولو مال سارا سال موجود رہندا ہوئے۔ اللہ دے نبی دی تے شان یہ آئی اس وقت تک حضور مسجد وچوں اٹھدے ہی نہیں جب تک کہ سارا مال تقسیم نہ فرما دے، سارا مال حضور تقسیم فرما دیندے، حضور گھر کوئی شے نہ لے کے رکھ دے۔ ایک دفعہ سرکار نے نماز عصر پڑھائی، نماز عصر پڑھا کے تے سرکار فوراً سلام پھیریا نا تے سرکار فوراً گھر تشریف لے، پھر تھوڑی دیر بعد واپس تشریف لے آئے۔ صحابہ تعجب حیرانی دا اظہار کرتے پیا لوگ دوجے نال کہ پہلے تے سرکار کدی انج نہیں کیتا کہ اتنا جلدی آپ نماز پڑھا کے فوراً گھر تشریف لے گئے ہوئے، اج حضور نے معمول بدلیا، وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ حضور تشریف لے آئے تو حضور لوگوں دے چہرے ویکھ کے نہ کہ تعجب کر رہے ہیں، حیرانگی دا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ دے نبی فرمایا میرے گھر وچ سونے دی پتری موجود آئی، میں نو یاد آئی ہے اس واسطے میں جلدی جلدی گھر گیا تاکہ اس نو صدقہ کر دے۔ سرکار اتنا صدقہ سخاوت فرماندے ہیں۔ اس ماہ مقدس دے اندر حدیث پاک بخاری شریف دی حدیث پاک چاہتا ہے جی میں موسم بہار دیاں ہواواں چل دی ہیں نا،
تے انہاں دے نال ہر درخت دے اوتے پھل نکل آندے، کوپلاں نکل آندیاں۔ اللہ دے نبی انہاں ہواواں نالوں بھی زیادہ سخاوت فرماندے۔ اللہ تعالیٰ سانو اس ماہ مقدس وچ روزے رکھن دی بھی توفیق عطا فرماوے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے معمول دے مطابق قرآن کریم دی تلاوت دی بھی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ تعالیٰ صدقہ و خیرات کرنے دی بھی توفیق عطا فرماوے۔ میں پچھلے جمعے دے بھی گزارش کیتی ہے کہ ساڈے کو لوگ بہت سارے ساڈے اعمال ایسے ہوندے، میں تو اکثر گزارش کردا رہنا، عمل وہ عمل ہے جڑا اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہو جائے، خواہ وہ چھوٹا عمل ہے خواہ کوئی وڈا عمل ہے۔ ایک بندہ ہے نا خیر دی صرف نیت کر گندا ہے نا خیر دی کم دی، اللہ اس نو بھی قبول فرما لوے۔ دی اگر نیت ٹھیک ہے کسی نیکی دے کم واسطے، اللہ اس دے اوتے بھی بڑا اجر عطا فرما۔ بخاری شریف دی حدیث پاک سرکار ایک جنگ تو واپس آئے نا، تے سرکار نے ارشاد فرمایا بہت سارے لوگ جڑے رہندے مدینے وچ ہے وہ ساڈے نال اس جہاد تے نہیں آئے، لیکن اساں جو وادی طے کیتی، جو اساں سفر کیتا ہے، جتنی اسی مشقت اٹھائی ہے، اللہ انہاں مدینے والے لوگاں نو بھی پورا پورا ثواب عطا فرمائے۔ صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ جنہاں محنت نہیں کیتی، جنہاں سفر بھی نہیں کیتا، کوئی وادی طے نہیں کیتی، انہاں نو بھی پورا ثواب مل سی۔ حضور فرمایا حبسہم العذر، حضور فرمایا انہاں نو عذر مانے آئی، کسے عذر دی وجہ تو آ نہیں سکے، لیکن انہاں دی نیت ہائی کہ اساں جہاد وچ شریک ہو سوں، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے انہاں نو ساڈے برابر ثواب عطا فرمایا۔ اس واسطے کوئی بندہ کوئی بھی نیکی کردا ہے اور اودی اگر نیت خیر ہوئے تو پھر اللہ دی بارگاہ وہ عمل قبول ہو ویندا ہے۔ اس واسطے بہت سارے دوست لوگاں نو افطاریاں کراندے رمضان المبارک وچ، لیکن میں پچھلے جمعے گزارش کی تھی افطاری کرائی کرو، بڑا اچھا عمل ہے، حضور نے ادھر بہت بڑا ثواب بیان فرمایا ہے، اور افطاری دا ثواب حضور نے بیان فرمایا ہے، لیکن اس افطاری وچ ریاکاری نہیں آنی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی اکثر انہاں لوگوں نو افطاری تے بلانے ہیں جڑے کو پہلی صاحب حیثیت ہوندے کھاندے پیندے لوگ، ثواب انہاں دا بھی یقیناً ہے، لیکن جڑے لوگ غریب نے، تھانوں پتہ ہوندے اپنے معاشرے وچ کون لوگ غریب نے، اگر تسی انہاں دے گھر وچ شام نو رات دے اندھیرے وچ راشن پہنچا دیندے ہو، کوئی تصویری سیشن نہیں ہوندا، تو اللہ تبارک و تعالی جدی خاطر تساں یہ عمل کیتا ہے نا، خواہ تساں ستا اندھیریاں وچ بھی کردے پے ہو، میرا رب پھر بھی جان لینا۔ اس واسطے اودی رضا واسطے لوگاں نے اس مہینے وچ صدقہ و خیرات کرنا، انہوں نے نال اپنی محبت دا اظہار کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح میں گزارش کی تھی، آپ دا یہ معمول ہے کہ آپ کثرت دے نال سخاوت بھی فرمان دیاں اس ماہ مقدس وچ۔ اس واسطے سارے دوست کوشش کیتی کرو جے صاحب حیثیت ہو، اس مہینے دے اندر اپنی زکوٰۃ دی ادا کرنے دی بھی کوشش کیتی کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تھانوں رزق دی نعمت عطا فرمائیے تو اس نعمت دا اظہار کر دے ہویاں، اللہ دا شکر ادا کر دے ہویاں اودی زکوٰۃ بھی ادا فرمائی کر۔ اور زکوٰۃ غریبہ مسکینہ ہوتے اور خصوصاً یہ دینی ادارے ہوندے انہاں دے اندر اپنی زکوٰۃ پیش کیتی کرو۔ اگر تسی اللہ دی رضا واسطے اے عمل کرسو، اللہ تعالیٰ کئی گنا زیادہ تھوڑے رزق وچ برکت عطا فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد پاک ہے کہ اپنے مریضاں دا علاج زکوٰۃ نال کیتا کرو۔ علماء لکھا ہے دا مطلب یہ ہے کہ اگر تسی آنے والی جڑیاں مصیبتاں تے پریشانیاں نے اگر تسی زکوٰۃ ادا کر دے سو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی وہ پریشانیاں پہلے دور فرما دے سی۔ اس واسطے اللہ کریم اسانو اس ماہ مقدس دی قدر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اتھے یا ایھا الناس نہیں فرمایا، سارے لوگوں نے نہیں فرمایا، ساری انسانیت کو خطاب نہیں فرمایا، صرف کلمے پڑھنے والا نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرمایا تھوڑے اتے روزہ فرض کیتا گیا، تھوڑے اتے روزہ فرض کیتا گیا ہے۔ انج نہیں بے دل آکھیا تے رکھ لیا، دل آکھیا تے چھوڑ دیا، نہیں، روزہ فرض ہے، کتب علیکم الصیام
کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح انہاں لوگوں نے اتنے روزہ فرض ہے جڑے تھوڑے تو پہلے گئے۔ پھر روزے دا مقصود کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تسا متقی اور پرہیزگار بنو۔ تو روزے دا مقصد اللہ کریم نے فرمایا تسی متقی تے پرہیزگار بن۔ اگر روزے دی حالت اسے واسطے سرکار نے فرمایا نا، کوئی بندہ روزہ رکھدا ہے، منہ بند کیتی رہندا ہے، کھاندا پیندا نہیں، لیکن جھوٹ بولدا رہندا ہے، اکھ نال بدکاری کردا رہندا ہے، ہتھاں نال دھوکا دیندا رہندا ہے، پیراں نال گناہ کردا رہندا ہے، تو اللہ دے نبی فرمایا جڑا بندہ روزہ رکھ کے کھاندا پیندا کوئی شے نہیں لیکن جھوٹ نہیں چھوڑدا، جھوٹ تے عمل بھی نہیں چھوڑدا، جھوٹ بولنا بھی نہیں چھوڑدا، فرمایا اللہ تعالیٰ نو اودے بکھے تے پیاسے رانے دی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی روزے دا مطلب ہے کہ انسان اپنے پورے جسم دا روزہ رکھے، اپنا تقوی اس کو تاں ہی نصیب ہونا ہے کہ اودیاں اکھاں بھی پاک ہوئیں، اودی زبان بھی پاک ہوئے، اودے کن بھی پاک ہوئیں، پیٹ دے اندر بھی وہ کوئی چیز کھا پی نہیں رہا، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس نو اس روزے دا اس ثواب عطا فرمائے۔ اس واسطے لعلکم تتقون روزے دی حکمت بیان کیتی گئی ہے تاکہ تسی متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور ساڈے کول تو بڑا عجیب اللہ تعالیٰ اسا مسلمانوں نو ہدایت عطا فرماوے، جس ویلے رمضان المبارک آندا ہے اس ویلے ہی ساڈا ظلم شروع ہو گیا، لوگاں دے اوتے چیزاں دی مہنگائی کر دتی ویندی ہے، بناوٹی مہنگائی ہوندی اتنی نہیں جتنی لوگ کر دیندے خواہ مخواہ دے اوتے۔ حالانکہ میں ویڈیو سندا پیا کہ امریکے دے اندر اعلان کیتا گیا کہ مسلماناں دا مہینہ آ رہا ہے رمضان المبارک، عبادت دا مہینہ آ رہا ہے، اس واسطے چیزاں سستیاں کر دیتی ہیں، چیزاں سستیاں کر دی۔ ہندوستان ساڑا قریب دا ملک ہے، ہندو راندے نو دے وچ حکومت بھی ہندوؤں دی ہے، انہوں نے بھی چیزاں سستیاں کرنے دا اعلان کر دیا۔ تو اللہ اسا مسلمانوں نو بھی یہ ہدایت عطا فرمائے، لعلکم تتقون، فرمایا تاکہ تسی متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اگر انسان روزہ رکھدا ہے تو روزے دے جتنے تقاضے ہیں وہ بھی سارے پورے کرنے چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم فرماندے الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا روزہ میری خاطر ہوندا ہے اور دی جزا بھی میں خود عطا کرنی۔ وہ کیڑی جزا اس نے عطا کرنی ہے؟ اس نے حدیث پاک میں تن سنائی کہ اللہ تعالیٰ اپنے دیدار دا شرف عطا فرماسے، اپنے دیدار دا شرف عطا فرماسے۔ جڑا بندہ اگر صحیح روزہ رکھ لینا تو اللہ تعالیٰ اسانو صحیح روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے عرض کی تھی نا کہ روزہ فرض ہے، حضور نے فرمایا اسلام دے 5 ارکان نے، بنی الاسلام علی 5، اسلام دی بنیاد 5 چیزاں ہوتے ہیں، تے اگر ایک عمارت ہے اور وہ تھلے 5 ستون نے، تے اگر ایک ستون گر جاوے تو کیا وہ عمارت قائم رہ سکتی؟ وہ گر جاندی ہے۔ اللہ دے نبی فرمایا اسلام دی بنیاد بھی 5 چیزاں دے ہوتے۔ پہلی حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ دی وحدانیت دی گواہی دینی، اودے معبود ہونے دی گواہی دینی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دی گواہی دینی۔ اور یہ صرف زبانی نہیں کہ بندہ آخر لا الہ الا اللہ محمد الرسول، لیکن ادھے جڑے تقاضے نا بندے نو او بھی پورے کرنے سے۔ ادھا مطلب ہے جس لئے اسی پڑھ دیا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ بندہ دائرہ اسلام ہی چیدے نال داخل ہو ویندے، اور ادھا مطلب ہوندہ ہے کہ یا اللہ ہون جو تیرا حکم ہو سی میں اودے مطابق زندگی بسر کرسا، جو اللہ دے رسول دا حکم ہو سی میں اودے مطابق زندگی بسر کرسا۔ ایک کلمہ شریف دا مطلب ہوندہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ اور دوسری چیز اسلام دی بنیادی ستونہ وچوں فرمایا اقام الصلاۃ، نماز دا قائم کرنا، اور تیسری چیز ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ دا ادا کرنا، اور چوتھی چیز حج بیت اللہ کرنا، حج بیت اللہ کرنا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہوئے، اگر صحت بھی ساتھ دیندی ہوئے تو انہوں نے حج بھی فرض ہوندہ ہے۔ اور 5ویں چیز رمضان المبارک دے روزے رکھنا۔ اس سرکار نے 5 ارکان بیان فرمائے،
ایک صحابی آیا، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسلام دی معلومات دیو۔ اللہ دے نبی نے اس نو یہ چیزاں دسی ہیں۔ اس نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے اسلام دے احکام آپ دسے نا، میں انہاں وچ نہ زیادتی کرنی تے نہ میں کمی کرنی، میں انہاں تے پورا عمل کر سا۔ وہ بندہ واپس جا رہا ہے، بخاری شریف کی حدیث، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے نو پسند ہے نا کہ کسی جنتی آدمی دی زیارت کرے تو وہ اس بندے دی زیارت کرے۔ مطلب یہ ہے کہ جڑا بندہ انہاں ارکان خمسہ 5 ارکان تے عمل کردا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت عطا فرمائے۔ اور ایک حدیث پاک وچ فرمایا اللہ اس کو دنیا وچ بھی کامیاب ہے، آخرت وچ بھی کامیاب ہے اگر اس نے اس اپنی گل نو سچا کر وکھایا۔ یعنی انسان اگر انہاں 5 ارکان نو صحیح ادا کر دے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت عطا فرماسن، اودی دنیا وچ بھی کامیابی ہو سی تے آخرت وچ بھی کامیابی ہو سی۔ اللہ تبارک و تعالی اساں ساریاں نو انہاں رمضان المبارک دیاں بابرکت گھڑیاں تو فائدہ اٹھانے دی توفیق عطا۔ میں کل بھی پچھلے جمعے بھی گزارش کیتی ہے کہ رمضان المبارک وچ کثرت نال قرآن کریم دی تلاوت کرنی، کثرت دے نال جو حسب توفیق ہوئے، جڑے لوگ صاحب حیثیت ہیں انہاں نو صدقہ و خیرات بھی کرنا چاہیے۔ اور خصوصاً میں زکوٰۃ دے بارے عرض کیتا کہ زکوٰۃ اس وقت تک مال پاک نہیں ہوندا جب تک کہ بندے دا اپنا کمایا ہوا مال ہے نا، جس نے تی زکوٰۃ نہ دیتی جاوے تو وہ مال پاک نہیں ہوندا۔ اس واسطے اپنی زکوٰۃ بھی ضرور ادا کیتی کرو، اور رمضان شریف وچ ادا کر سو او دا فائدہ یہ ہو سی کہ اللہ ایک دے بدلے 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ اس واسطے اس ماہ مقدس کے اندر اپنی زکوٰۃ بھی ادا کیتی کرو، صدقہ و خیرات بھی کیتا کرو، قرآن کریم دی تلاوت کثرت نال کیتی کرو، بجائے اس دے کہ اسی ویلیاں گپا مارتے رہیے۔ اسی روزے دا ٹائم گزارنے واسطے نا اسی ایک دوسرے نال بیٹھ کے گپا مار دے، انہاں گپاں دا نقصان کیوں ہے کہ اسی گلہ کر دے، کسی دی غیبت کر دے، غیبت کر دیا۔ جیڑا بندہ سامنے نہیں بیٹھا تے او دے پیچھے گلے اساں پیچھے کنڈی گلاں کردے ہاں نا، اینو غیبت آکھیا جاتا ہے۔ حدیث پاک وچ آندا ہے نا کہ حضور چل دے پے ہیں تے 2 آدمی آپس وچ نا کسی بندے دی غیبت کردے پے، حضور سن دے پے ہیں۔ اگے گئے نا تے ایک گدھا مویا پیا، ایک کھوتا مویا پیا۔ اللہ دے نبی فرمایا انہاں 2 بندیاں نوں بلاؤ جڑے او بندے دی غیبت کردے پے۔ وہ آئے نا تے حضور فرمایا ایک گدھے دا گوشت کھاؤ، ایک گدھے دا گوشت کھاؤ۔ انہاں عرض کی تھی حضور ایک گدھا ہے، حرام ہے، مویا پہ ہے، اسی کس طرح کھاویے؟ اللہ دے نبی فرمایا جڑی غیبت کردے پے بندے اپنے بھائی دی جڑی غیبت کردے پے اس نال بھی برا ہے۔ گویا کہ بلکہ قرآن نے تو غیبت دے بارے فرمایا کہ اپنے مردے بھائی دا گوشت کھانے نال، کہ بھائی بھی ہے مردہ ہویا پیا تے بندہ او دا گوشت کھاندا پیا، ایدہ نہ غیبت۔ صحابہ کی حضور اگر جس بندے وچ برائی پائی ویندی ہوئے تو پھر سرکار فرمایا اسے دا نام تے غیبت ہے کہ او دے وچ کمزوری ہے تے تسی اس نو آپس ہی بیان کر دے پے ہو تے اے نہ غیبت ہو سی۔ اگر او دے وچ برائی نہیں پائی ویندی تے پھر تسی اگر او دے بارے بیان کر دے ہو تو او تے بہتان ہوندا، اس نو تو بہتان آکھیا جاندا ہے۔ اس واسطے برادران اسلام اس بابرکت مہینے نو اللہ تعالیٰ اسانو جو دے تقاضے اللہ پورے کرنے دی توفیق عطا۔ یہ توفیق اودی ہوندی وہ کرم فرماندا ہے، تو یہ وقت ضائع نہ کیتا کرو، ادھے وچ کثرت دے نال اللہ تعالیٰ دا ذکر کیتا کرو۔ میں پچھلے جمعے میں گزارش کی تھی جنہاں نو قرآن نہیں نہ آندا وہ سورہ قل هو اللہ احد دی تلاوت کرتے رہے، الحمدللہ رب العالمین دی تلاوت کرتے رہے کرو، اللہ تعالیٰ تھانو بھی قرآن پڑھنے دا ثواب عطا۔ ہر مسلمان نو قرآن پڑھنا بھی چاہیے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ بندہ بچپن قرآن پڑھ لے تو بس ٹھیک ہے، نہیں پڑھیا تو ہن نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہر مسلمان نو قرآن خواہ کوئی بھی عمر ہوئے نہ پڑھنا چاہیے۔ ساڑھے کو ایک طالب علم آیا، ایک بندہ آیا ایک پڑھنے واسطے، اودی تقریباً ہو سی 90 سال 85 سال عمر، وہ بالکل انہیں الٹا چلدا ہے، یعنی کوز پشت جس نو اسی آدھے بالکل اس طرح چلدا ہے۔
تلا گنگ دے علاقے دا. اسی پوچھا بھئی ایک کھڑی عمر ہے پڑھنے دی تسی کیوں آئے ہو؟ انہاں کہا جی میں قرآن پڑھنے واسطے. انہاں کہا جی میں ایک عالم دین کو سنے ہے کہ جیڑا بندہ قرآن کریم سکھ دیاں فوت ہو جاندہ ہے نا اللہ اس نو شہادت دا مرتبہ عطا فرما. تو میں سوچیا ہے کہ میں تے مرنے دے قریب پہنچیا پیا کیوں نہ میں اللہ کو شہادت دی موت بھی لے لوا. اس واسطے میں قرآن سکھن واسطے آیا. تو اس واسطے کوئی عمر ضروری نہیں بھئی اس بندہ عمر اچ ہوئے تے قرآن پڑھے تے وڈا ہو گیا تے ہون نہ پڑھے. ہر مسلمان کو چاہیے ہے کہ کسی کو قرآن سکھے, قرآن سکھیا کرو. اور اگر نہیں سکھ سکے تو ہوں کم از کم اس سورہ قل هو اللہ احد دی تلاوت. اور آخر دوتے یہ خوشخبری ہے اساں ساریاں واسطے سارے پڑھو الحمدللہ. میرا تو دل خوش ہونا ہے, میں تھانوں گلاں سنانا پتہ نہیں تھانوں دے خوشی ہوندی یا نہیں, میرا دل خوش ہونا ہے میں اس وقت تھانوں دسدا. اس سال رمضان المبارک وچ ساڑھے تقریباً 30 بندے قرآن کریم سنا دے پے, بچے اساتذہ 30 آدمی قرآن سنا دے پے مسجداں وچ بھی گھراں وچ بھی. الحمدللہ یہ بڑا اللہ تعالیٰ دا اعزاز ہے کہ جتھے 30 لوگ قرآن سنا دے پے تے گویا مدرسے دا فیض جاری ہو گیا, اللہ نے اس کو جاری فرما دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے نو تا قیامت قائم و دائم فرما. ساڑھے آنے والی نسلیں بھی اس قرآن کی خدمت کر دی رہا. اللہ تعالیٰ سارے انو رمضان المبارک دا احترام بھی کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اور خصوصاً ایک مسئلہ کہ جڑے لوگ بیمار ہو, واقعی بیمار ہو, لمبے مریض ہونے, کئی لوگ ایسے ہونے جڑے روزہ نہیں رکھ سکتے, شریعت نے انہوں نے اجازت دیتی. ایک انہیں وقتی بیمار بخار ہوئے بندے نو یا اور کوئی تکلیف ہوئے نہیں ہے یا بندہ سفر چاہتا ہے, انہوں اجازت ہے, شریعت آکے پہ ہون روزے نہ رکھے تے جس ویلے ٹھیک ہو جاوے تو اسے لے روزے رکھ لے. بندہ سفر ہی چاہے روزہ نہیں رکھ سکتا واپس آوے تو بعد روزے رکھ لے. اور بعض ایسے لوگ ہوندے جڑے انتہائی بڈھے ہو ویندے روزہ نہیں رکھ سکتے, تو انہاں واسطے ہے کہ شریعت فدیہ دیتا کا. او جڑے لوگ روزہ نہیں نہ رکھ سکتے واقعی بیمار ہو, جو دائمی بیمار ہو, بعض لوگ ہوندے جڑے ہمیشہ بیمار ہیں, انہاں دی مطلب ایک بندے دا گردے ایک کے ڈاکٹر سنوا دیں تو روزہ نہیں رکھ سکتے, تو انہاں واسطے یہ ہے کہ وہ اپنا فدیہ دیتا کریں. اور فدیہ 2 کلو گندم روزانہ دے حساب دینا, 2 کلو گندم یا او دے پیسے. اور جنہاں لوگاں جس پیسے تسی اگر مدرسے بھی جمع کرانے نا تساں دسنا ہے کہ اساں اے فدیہ دے رہے ہیں تاکہ اساں وہ فدیہ تھوڑا بچیاں دوتے خوراک دوتے استعمال کریں, کیونکہ ہے نا وہ کھانا کھلاؤ بچیاں نو مسکیناں نو, تو اس واسطے اسی وہ کھانا تاکہ کھلا دے بھی تھوڑی طرف افطاری دا بندوبست کر دیتا جاوے یا تھوڑی طرف سحری دا بندوبست کر دیتا جاوے. اس واسطے یہ دسنا ہے کہ اساں فدیہ دے رہے ہیں جڑے ساڈے گھر دے افراد روزہ نہیں رکھ سکتے. اور وہ فدیہ کتنا میں دسیا, ہر روز دا 2 کلو گندم یا 2 کلو گندم دی قیمت جڑی ہے وہ ادا کرنی. وآخر دعوانا الحمدللہ.